ہم سمجھتے ہیں نا جی یہ آ کے بچا لیں گے، وہ آ کے بچا لیں گے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم انہوں بولی سن لیں گے انہوں. ارے دربار کی ہیبت دیکھو ذرا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ زبان نہیں کھول سکتا کوئی رب کے پاس. ایک دین میں جبر نے کسے بولا جی؟ کافر مسلمان کو زبردستی کیا ہے مسلمان نہیں بنانا یہ بتایا گیا. مسلمان ہونے کے بعد دین میں جبر نہیں، کیا مسلمان ہونے کے بعد جبر ہی جبر ہے، یاد رکھو. مسلمان ہونے کے لیے جبر نہیں ہے. یعنی مسلمان بھی ہوگا سود کھاؤں گا نماز نہیں پڑھیں گا، آپ بولو بھائی مسلمان نہ بھائی نماز پڑھو نہیں تو کیا ہوں گا، عذاب ہوں گا. بھائی زبردستی کرو، دین میں جبر نہیں بھائی، چھوڑ ڈالو. بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. یہ غلط مفہوم ہے. ہر وہ چیز طاغوت جو اللہ کے علاوہ سجدہ کیا جائے، کہ وہ جھنڈا ہو، بنڈا ہو، قبر ہو، فلاں ہو، پیر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ طاغوت ہے. تو اللہ نے کہا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی طاغوت کے عبادت سے انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو. مخالف جو ہے اس کی بات کا رد ہوتا مقصود. دعوت میں کیا ہوتا؟ مخالف جو ہے اس کی بات کی لے کر اپنی بات کو منوانا ہوتا. دیکھیے دو بڑے بڑے فرق ہیں. اسی واسطے اسلام ہمیں ڈیبیٹ نہیں سکھاتا، دعوت سکھاتا ہے. ہاں بعض مواقع جہاں ڈیبیٹ کے وہاں کر سکتا، وہ اور بات، لیکن اصل ہے دعوت. دعوت میں کیا ہوتا؟ رد کرنا مقصود نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا. لیکن ڈیبیٹ میں کیا ہوتا؟ سمجھانا مقصود نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اس کا منہ بند کرنا ہوتا. دیکھو خرچ کر دو اس سے پہلے کہ کیا ہے تمہارا کوئی پیسے کی ویلیو نہیں ہوگی. آج پیسے پہ ثواب ملے گا، ہے نہیں ہے بھائی؟ آج پیسے پہ اللہ ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے. کل قیامت کے دن سونے کا پہاڑ بھی پیش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ولا یفتدی بہ، زمین بھر اتنا سونا بھی دے کر کیا نہیں کر سکتا، عذاب سے چھٹکارا پا نہیں سکتا. لیکن آج زندگی ہے، آج پیسہ ہے، تو رب کہتا ہے اس پیسے پر میں تمہیں ثواب دیتا ہوں. حالانکہ دیا ہوا کس کا ہے جی؟ یہ ارحم الراحمین ہے ہمارا رب، جو اللہ ہی دے کے اللہ کہ میری راہ میں دو. گویا کہ ہماری ٹیسٹنگ چل رہی ہے، صرف اللہ کے واسطے دو. نہ احسان جتانا مقصود ہو، نہ ان کو حقیر سمجھنا مقصود ہو. تو ایسا ہے وہ انفاق جس کو رب کہتا ہے کہ ہم اس کو برابر کا بدلہ دیں. لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس وقت ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی رنج بھی نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر ہوگا تو وہ سن لو، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. دیکھو اچھا بول دینا یا اچھی طرح کا یہ دعا دے دینا، اس صدقے سے 1000 درجہ بہتر ہے جس صدقے کو دینے کے بعد تم تکلیف دو. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی راہ میں دو جو کچھ رب نے دیا ہے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر نہ کوئی تجارت ہوگی نہ بھائی چارے کی. قیامت کے دن آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچہ. اب یہاں سے مضمون جو خرچے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا ہے بڑا سخت اور بڑے ہی وضاحت کے ساتھ آئی ہے. کیوں؟ یہ بیز ہے جی، اسلامی معاشرے کا بیز ہے. اگر مسلمان قوم بخیل بن گئی، اللہ کی راہ میں دینے سے رک گئی، یاد رکھو پھر یہ قوم مٹتی چلی جائے. اسی واسطے بار بار معاشرے کو تاکید کی گئی کہ اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں دو. اب آگے کا کتنا بقرہ ختم ہونے تک کا مضمون اللہ کی راہ میں دینے پر ہی ہے، یاد رکھو. اس لیے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، نکالو مما رزقناکم، جو کچھ اللہ نے دیا ہے جو ہو سکتا نکالو. کیوں؟ من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس دن سے پہلے جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی. لا بیع فیہ ولا خلہ، نہ کوئی بھائی چارگی ہوگی. خلیل سے نکلا ہے، دوستی سے نکلا ہے، بھائی چارگی سے نکلا ہے. ولا شفاعہ، نہ کوئی سفارش ہوگی. والکافرون هم الظالمون، یہ کافر ہیں ہی
ظالم. اب یہاں وہ آیت آ گئی 255 جو آیت الکرسی کے نام سے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں ہے. یاد رکھو ترجمہ وہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ وہ ہے جو رب ہے. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی کسی کے لیے عبادت کی اجازت نہیں. لا الہ الا ہو، عبادت نہیں کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ الحی القیوم، زندہ ہے، قائم. یعنی ایسا کوئی موقع ہی نہیں تھا جس میں آپ کہہ سکیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا جب اللہ نہیں تھا. نعوذ باللہ. یہ ہے قیوم. مطلب آپ کے تصور ہی میں نہیں آ سکتا کہ کوئی ایسا زمانہ بھی تھا جس میں اللہ نہیں تھا. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ سوال ہی نہیں کہ بھائی اللہ یہ پیدا ہوا، یہ فلاں پیدا ہوا، ہم پیدا ہوئے، تو اللہ کب پیدا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آئے تو دماغ جو جھٹکو، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھو. اس سوال کا کوئی جواب نہیں، کیونکہ اللہ کبھی نہیں تھا، سوال ہی نہیں. اللہ پیدا چھوا نہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ الحی زندہ ہے، القیوم قائم و دائم، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہ اس کو کوئی اونگ پکڑتی ہے نہ نیند. یعنی اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی. اونگا تو اتنا انہیں سونگا. رب کو نہ نیند ہے نہ اونگ ہے. سنۃ ولا نوم، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اس کی ملک ہے. لہو لام تملیک. جو کچھ بھی دوسروں کو عطا ہوا ہے سب عطائی ہے، رب نے دیا ہے. رب کو کس نے دیا؟ کسی نے نہیں دیا. وہ اپنا مالک ہے خود کا. تو ایسے مالک سے تم سوال کر سکتے ہو یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا؟ میری چیز بھائی، میرا قلم، میں چاہوں تو اسے قلم کیا ہے جیب میں رکھوں، چاہوں تو پھینکوں. تم آگے پوچھے میں بولوں گا میرا قلم، جی میں پیسے ڈال کے لیا. تم کون ہو؟ ویسے ہی کائنات کی ہر چیز رب کی ملکیت ہے، چاہے تو اٹھا کے سب کو جہنم میں ڈال دے. کون ہے پوچھنے والا؟ یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ کہتا ہے ہم کیا نہیں کرتے، اچھے لوگوں کو نہیں ڈالتے. ورنہ اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے تو بھی اللہ ظالم نہیں. اللہ عادل ہے، اس کی اپنی چیز ہے. اسی لیے فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کی دربار کی ہیبت دیکھو. ہم سمجھتے ہیں نا جی یہ آ کے بچا لیں گے، وہ آ کے بچا لیں گے، عبد القادر جیلانی غوث اعظم انہوں بولے سن لیں گے انہوں. ارے دربار کی ہیبت دیکھو ذرا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے اس کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ زبان نہیں کھول سکتا کوئی رب کے پاس. ملائکہ فرشتے تھر تھر کانپ رہے، حالانکہ ایسے ایسے قوت والے ملائکہ جن کی ایک چیخ سے کیا ہو گیا، قوم لوط کی پوری قوم صرف ایک چیخ سن کے ہارٹ اٹیک آ کے مر گئی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ایک کی چیخ. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جب نہیں مانی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل خالی پر کے ایک نوک سے وہ پوری بستی کو اٹھا لیا. ایسے اٹھایا جیسے ہم کیا ہیں الٹھانی سے یا آ کر کفگیر سے آپ کیا ہیں کھانے کو پلٹاتے ہیں، ویسے کیا ہے ایک پر سے اٹھایا اور لے گئے یہاں تک کہ آسمان کے فرشتے جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں قوم لوط کی بستی نے سنا، اتنا اوپر لے گئے. یا بعض روایتیں ہیں کہ قوم لوط کی بستی کے کتے جو بھونک رہے تھے اس بھونکنے کو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں نے سنا اور وہاں سے اٹھے پلٹا کے پھینکا نیچے. یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت. لیکن ایسے فرشتے رب کے پاس تھر 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 کانپ رہے ہیں. تو تم کون ہو جو نہیں ڈرتے ہو؟ 5-6 فٹ کے انسان میں غداری، 5-6 فٹ کے انسان کے اندر تناوٹی. اللہ یہی پوچھتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا. ارے بدبختو، میرے اوپر مثالیں گھڑتے ہو اور اپنی پیدائش کو بھول گئے. کس طرح حقیر سے خطرے سے بالکل معمولی کوڑے ایسے نکلے تھے کہ ماں ہی اگر غصے میں آ کے گردن دبا دے تبھی مر جاتے. تو یہ تو ماں کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ اتنی مشقت کے باوجود تمہیں دودھ پلا کے بڑا کیا.
تو یہی کہتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے اس کے دربار میں جو اس کے اذن کے بغیر وہاں شفاعت کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ آگے اور جو کچھ پیچھے اللہ پورا جانتا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی تمہارے علم میں صرف وہی جو اللہ چاہے. اللہ جس کو جو علم جتنا دیا بس وہ قطرہ علم ہے اس کے پاس، اس کے علاوہ بقیہ سب رب العالمین کے پاس ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ وہ پوری آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، تو پھر رب کا اندازہ لگا لو کہ وہ کتنا عظیم ہے. ابھی سمجھ آ سکتی ہے آپ کو؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی پورے آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. کتنی بڑی کرسی جی، اندازہ نہیں کر. حضرت ابن عباس اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ یہ کرسی بھی جس کو اللہ کہتا ہے کہ زمین و آسمان پر چھائی ہوئی ہے، وہ صرف اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، عرش اس کے علاوہ ہے. یہ ہے میرا رب. اس رب کو چھوڑ کے تم غوث اعظم کو پکارتے ہو، حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. کہتا ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کو، آسمان اور زمین کو، کائنات کو، خلقت کو حفاظت کرنے میں وہ کبھی نہیں تھکتا. وہو العلی، وہ بڑا بلند ہے، العظیم، بہت ہی عظیم ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، تحقیق کی ہدایت کیا ہے، بغاوت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، یہ واضح کر دیا یہ اسلام، یہ قرآن. اب زبردستی کسی کی نہیں ہے. جہنمی بننا چاہتا ہے جا، راہ کھلی ہوئی ہے. جنتی بننا چاہتا ہے جا، راہ کھلی ہوئی ہے. اس لیے فرمایا قد تبین الرشد من الغی. یہی وہ آیت مشہور ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ جب دین میں جبر نہیں جی، دین میں، ایک دین میں جبر نے کسے بولا جی؟ کافر مسلمان کو زبردستی کیا ہے مسلمان نہیں بنانا، یہ بتایا گیا. مسلمان ہونے کے بعد دین میں جبر نہیں، کیا مسلمان ہونے کے بعد جبر ہی جبر ہے، یاد رکھو. مسلمان ہونے کے لیے جبر نہیں ہے. یعنی مسلمان بھی ہوگا، سود کھاؤں گا، نماز نہیں پڑھیں گا. آپ بولو بھائی مسلمان نہ بھائی نماز پڑھو نہیں تو کیا ہوں گا، عذاب ہوں گا. بھائی زبردستی کرو، دین میں جبر نہیں بھائی، چھوڑ ڈالو. بول سکتا؟ نہیں بول سکتا، یہ غلط مفہوم ہے. تو فرمایا کہ یہ دین میں جو جبر نہیں ہے وہ دوسری بات ہے. تو فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ جو کچھ بھی رشد ہے، جو کچھ بھی بغاوت ہے، یہ دونوں کیا ہیں، اللہ نے واضح کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت، دیکھو جو کوئی بھی طاغوت، شیطان، یہاں پر طاغوت سے مراد ہر وہ عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ. اصل طاغوت کا ڈیفینیشن یہی ہے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کے علاوہ پوجا جائے، سب طاغوت ہے. تو فرمایا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت سے انکار کرے، یعنی طاغوت کی عبادت سے انکار کرے. کون کون طاغوت؟ ہر وہ چیز طاغوت جو اللہ کے علاوہ سجدہ کیا جائے، کہ وہ جھنڈا ہو، بنڈا ہو، قبر ہو، فلاں ہو، پیر ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، وہ طاغوت ہے. تو اللہ نے کہا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی بھی طاغوت کے عبادت سے انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے پکڑ لیا مضبوط کڑے کو. یہ ہے اصل بات. اسلام کی مضبوطی کب ہوگی؟ جب تمام عبادات کا انکار کریں، تمام وہ رسومات کا انکار کریں جو غیر اللہ کے ہیں، اور خالص دین کو پکڑ لیں. وہ ہے اصل اسقۃ العروہ، عروہ بالعروۃ الوثقی، بالعروۃ الوثقی، مضبوط کڑا. لا انفصام لها، یہ کڑا ایسا ہے جو کبھی کیا نہیں ہوگا، کٹے گا نہیں، ٹوٹے گا نہیں. واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی دوست ہے ایمان والوں کا. تو اب سمجھ لیے ولی کا معنی کیا ہے. ولی دوست کو کہتے ہیں. انہوں ولی اللہ، بھائی اس کے واسطے مانگتا ہوں. انہوں ولی اللہ کا تو تمہیں کون جی، عدو اللہ، تمہیں بھی ولی اللہ اچھے، تمہیں دوست نہیں. تمہیں ولی کا معنی دوست ہے، ہم سب کا بھی اللہ دوست ہے. تو ولی ولی بول کے کیا کرنا، ان کو خدا بنا لینا.
تو اسی لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، دیکھو تم کو وہ نکالتا ہے اندھیریوں میں سے نور کی طرف. دیکھو ظلمات آیا جمع، نور آیا ایک مفرد، تو معلوم ہوا گمراہیاں جو ہیں وہ ہزاروں ہیں، ہدایت جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اللہ اپنے دوستوں کو نکالتا ہے گمراہیوں سے اور لاتا ہے ہدایت پر. اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، رہے جو کافر ان لوگوں کے لیے طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ان کا دوست ہوتا ہے. وہاں ولی رب ایک تھا نا جی، ولی بولا، ولی کی جمع کیا ہے جی؟ اولیاء بولتے نا بھائی، اولیاء نظام الدین اولیاء. میں ہمیشہ وہی پوچھتا ہوں، نظام الدین اولیاء بولتے تو کتنے جنے انہوں؟ ایک اتنا ولی اتنا بولنا ان کو، اولیاء تو جمع نا، ہم کو وہ بھی نہیں معلوم، بیسک نالج بھی نہیں معلوم. تو فرمایا کہ یخرج والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، رہے وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے تو اولیاء کون ہیں بھائی؟ طاغوت ہیں. اور وہ کیا کرتے ہیں جی شیطان؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتے ہیں نور سے اندھیریوں کی طرف، گمراہیوں کی طرف. یہ ان کا کام ہوتا رہتا ہے. اولئک اصحاب النار، بے شک یہی ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہاں سے دو واقعات وہ ہیں جو بہت ہی اہم ترین توحید کو سمجھانے میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کس طرح موحدین کی مدد کرتا ہے اس بارے میں بھی. فرمایا کہ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا تمہیں یہ خبر پہنچی ہے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ابراہیم نے اس شخص سے جھگڑا کیا جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ یا تو ابراہیم نے ان سے مناظرہ کیا جو اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، اس واسطے جھگڑ رہا تھا کہ ان آتا اللہ الملک، اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، کیونکہ بادشاہت لوگوں کا دماغ خراب کر دیتی. پیسہ نہیں گا تو برابر رہتا انہیں، پیسہ مل گا تو پیلے کندھے پڑ جاتا، نہیں تو محنت بھی کرتا. تو یہ رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا حضرت ابراہیم کے زمانے میں. کون؟ نمرود کے بارے میں آ رہا ہے. تو وہ جھگڑ رہا تھا رب کے بارے میں اس واسطے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم سے نمرود کا ٹکراؤ ہو گیا. یوں سمجھو کہ اس نے توحید کی آواز سن کے بلایا ہوگا کہ تم کیا کہتے ہو، آؤ. تو اس وقت کی بات ہے. تو پوچھا ہوگا رب رب تم بولتے ہو، اللہ اللہ بولتے ہو، وہ کون ہے؟ تو اس کے جواب میں ابراہیم کہہ رہے ہیں اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اس نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں. حالانکہ انہوں جو بولے اس کا مفہوم کچھ اور تھا، انہیں جو بول رہا اس کا مفہوم کچھ اور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے کا مطلب یہ تھا کہ عدم سے وجود میں بخشتا ہے، جسے زندگی نہیں ہوتی اسے زندگی دیتا ہے، جس کے پاس زندگی ہوتی ہے اس کی زندگی چھین لیتا ہے. انہیں کیا بولا انا احیی و امیت، اس کا مطلب کیا تھا میرا بھی حکم چلتا ہے، میں بھی ایک آدمی کو پکڑ کو مار سکتا ہوں، یہ کے اوپر سزائے موت عائد ہو چکی ہے، میں چھوڑ سکتا ہوں اسے، جا بات تو آزاد بول کے. انہیں دوسرا مفہوم لے رہا تھا، حضرت ابراہیم دوسرے مفہوم بول رہے تھے، لیکن یہ جان کر انجان بن رہا تھا. بعض لوگ کیا کرتے صرف جان لے کو ایک الگ سوال کرتے، ہمیں کیا سمجھتے، انہوں نہیں سمجھے بول کو پھر سمجھانا شروع کرتے. ہاں نا انہوں جانتے پورا، اب ان کو کیا نہیں کرنا، اس میں جا کو سمجھانا نہیں، کیا کرنا فوراً دوسرا ایسا سوال لانا جس میں انہوں بول ہی نہیں سکتے. یہی حضرت ابراہیم بھی، یہ ڈیبیٹ کا ایک طرز ہے. ڈیبیٹ میں کیا ہوتا، مخالف جو ہے اس کی بات کا رد ہوتا مقصود. دعوت میں کیا ہوتا، مخالف جو ہے اس کی بات کی لے کر اپنی بات کو منوانا ہوتا. دیکھیے دو بڑے بڑے فرق ہیں. اسی واسطے اسلام ہمیں ڈیبیٹ نہیں سکھاتا، دعوت سکھاتا ہے. ہاں بعض مواقع جہاں ڈیبیٹ کے وہاں کر سکتا وہ اور بات، لیکن اصل ہے دعوت. دعوت میں کیا ہوتا، رد کرنا مقصود نہیں ہوتا، سمجھانا مقصود ہوتا. لیکن ڈیبیٹ میں کیا ہوتا، سمجھانا مقصود نہیں ہوتا، اس سے زیادہ اس کا منہ بند کرنا ہوتا.
اسی واسطے حضرت ابراہیم کو جب اس نے کہا کہ میں بھی مارتا ہوں جلاتا ہوں، تو حضرت ابراہیم بولے نہیں بھائی، یہ مارنا جلانا نہیں بولا، میں آ کر عدم سے وجود بخشنا بولا نہیں سمجھا ہے، بلکہ کیا کرے، فوری طور پر دوسرا جواب دیے کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو ہے تو اسے مغرب سے نکالنا۔ سورج طلوع کہاں سے ہوتا بھائی؟ ہاں، مشرق سے۔ غروب کہاں ہوتا؟ مغرب میں۔ تو وہی میرا اللہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو بھی ہے تو مغرب سے نکال۔ اب دیکھو انہیں بول سکتا تمہارا اللہ نے جی میں مشرق سے نکالتا ہوں، سو وہ تمہارے اللہ کو بولو کہ مغرب سے نکالو، بول سکتا تھا، لیکن اللہ کیا کہتا ہے فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو کے رہ گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنی عقل دیتا نہیں۔ ہاں، تو کہتا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس طرح کی اور ایک بات کہ ایک بستی پر ایک شخص کا گزر ہوا، وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، انہوں نے کہا کہ ایسی موت کے بعد، ایسی ویرانی کے بعد اللہ اس بستی کو زندہ بھی کرے گا۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، کہ فوری اللہ تبارک و تعالی نے انہیں 100 سال کے لیے مار دیا، پھر اس کے بعد اٹھایا انہیں۔ قال کم لبثت، پوچھا کہ تم کتنے دن رہے اس حالت میں، کہ انہوں نے کہا کہ قال بل لبثت 100 عام، قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ انہوں نے کہا کہ میں تو کیا ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ کہا کہ قال بل لبثت 100 عام، تم 100 سال تک مردہ پڑے رہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے کو دیکھو اور اپنے پینے کو دیکھو بالکل تر و تازہ ہے۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو۔ ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، کہ وہ بالکل 100 سال ایک مردے پر کیسے گزرتے ہیں، اس طرح ہڈیاں اور وہ سیدھا ہڈیاں اور اسی طرح کیا ہے وہ پراگندہ ہو کر اس کا پورا جسم بکھرا ہوا پڑا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اب دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی مردے کی ہڈیوں کو جوڑتا ہے، کس طرح گوشت چھڑاتا ہے، کس طرح اسے زندہ بناتا ہے، اور آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو ویسے ہی کھڑا کر دیا۔ فلما تبین لہ، جب انہوں نے اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کون شخصیت ہیں؟ یہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عزیر ہے، بنی اسرائیل کی شخصیت۔ یہ اصل میں بیت المقدس کی بربادی کے بعد وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد بھی شہر آباد ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی دکھانا چاہتا تھا، کیسے مارتا ہوں میں، کیسے جلاتا ہوں۔ تو اللہ نے ان کو وہی مار دیا۔ اب وہ ایک سفر پہ جا رہے تھے جس میں وہ گدھے پہ سوار تھے، اور ان کے ساتھ ان کا کھانا تھا، ان کا پانی تھا، سب تھا۔ اب 100 سال وہاں پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ اٹھایا اور پوچھا کہ دیکھو کتنے سال رہے تم؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ایک زندگی جو موت کے بعد ہوگی برزخ کی، پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھا کھڑا کیے جائیں گے، خواہ وہ کروڑوں سال کا عرصہ رہا ہوگا، لیکن سامنے والی جو زندگی آئے گی نا جی، اس کے حساب سے اس وقت بھی ایسے ہی لگے گا کہ شام کا ایک حصہ تھا یا صبح کا ایک حصہ تھا جو ہم رہے۔ ہاں، یہ بڑا اہم ہے، سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ یاسین میں جب قبر سے اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو ذکر کر رہا ہے اس میں کیا ہے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہمارے مرقدوں سے، ہمارے قبروں سے ہمیں کون نکال دیا؟ ہے کہتے ہوئے نکلیں گے، یعنی ایسا لگے گا کہ میں تو کہاں غائب تھا، اب کون مجھے نکال لیا؟ اب بعض لوگ اس سے نکالتے ہیں کہ دیکھو بھائی قبر کا عذاب تو نہیں ہوتا، اگر عذاب ہوتا تو انہوں کئی کو بولتے کہ ہمارے قبروں سے ہمیں کون نکال دیا، وہ تو احساس میں تھے نا۔ نہیں جی، وہ عالم اور ہے، یہ عالم اور ہے۔ جب اس عالم سے اس عالم میں گئے تو ایک اور واقعہ، اس عالم سے پھر تم اٹھو گے تو اس وقت ایک نیا عالم ہوگا، پرانے عالم کو تم ایک دن ہی مت سمجھو گے یا دن کا ایک حصہ ہی سمجھو گے۔ جیسے ان کو 100 سال ایک دن بھی نہیں لگا، حالانکہ 100 سال پڑے رہے یہ۔ تو اس واسطے کہا کہ یومن او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ میں
سویا ہوا ہوں. اللہ نے کہا کہ نہیں. قال بل لبثت 100 عام, 100 سال رہے تم اس حالت میں. ہاں, اور اس میں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت دیکھو, تمہارا جو کھانا تھا, پانی تھا, وہ ایسے ہی اللہ کے حکم سے تر و تازہ ہے. 100 سال میں کچھ نہیں بگڑا. لیکن تمہارا گدھا جو تھا اسی ماحول میں, لیکن رب کا حکم نہیں تھا, وہ مر گیا, گل گیا, سڑ گیا, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, منتشر ہو گئی. 100 سال ایک گدھے پہ گزرا تو کیا ہوگا, وہی ہوا. اب اللہ کہتا ہے وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, اب تمہیں بناتا ہوں کہ ایک بہت بڑی نشانی بنا کے رکھتا ہوں. اب تم دیکھو کیا کر رہا ہوں. اب جیسے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے ہڈیاں اٹھ رہی ہیں, وہاں سے کیا ہے زمین میں سے ان کی ہڈیاں الگ ہو رہی ہیں, پھر اس کا ڈھانچہ بن رہا ہے, ڈھانچے پہ کیا ہے گوشت چڑھ رہا ہے, آن کی آن میں گھڑا کھڑا ہوا ہے سامنے. اب جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ مرنے کے بعد کیسا پھر کیا ہے زندہ ہوگا, سوال کا جواب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو فوری طور پر انہوں نے کہا کہ اعلم, اللہ تبارک و تعالیٰ پر میرا یقین کامل ہے کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے. اب یہ دراصل رکھ کے اصل میں ہمیں کیا پیغام ہے, یہی پیغام ہے کہ دیکھو تم جس کو سمجھتے ہو ناممکن, میرا رب کے لیے کوئی ناممکن. میرا رب وہ ہے کہ جب چاہے جو چاہے کرے. مارنا جلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اسی کا اور سخت زیادہ عقیدہ بناتے ہوئے, سپورٹ کرتے ہوئے ایک دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم کا. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. ایک مرتبہ کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے کہ یاد کرو وہ موقع بھی جب ابراہیم نے پوچھا اے اللہ تو کیسے مارتا ہے اور کیسے جلاتا ہے. آ گئی بات, کیف تحیی الموتى. اب یہ بات کیا ہے, ہم کو بھی آتی ہے کبھی کبھی. اچھا اب سوال کیا ہو رہا ہے, دیکھو اللہ نے پوچھا قال اولم تؤمن, کیا ایمان نہیں ہے تمہیں. کن پر, حضرت ابراہیم سے. کیا تم کیا ہے, میں مارتا ہوں میں جلاتا ہوں, یہ ایمان نہیں ہے. اب بڑا لطیف جواب ہے حضرت ابراہیم کا. کہا کہ قال بلا, اللہ بے شک پورا ایمان ہے, تو ہی مارتا ہے جلاتا ہے. ولکن لیطمئن قلبی, کے دراصل میں پوچھا میرے رب کے, میرے دل کے اطمینان کے لیے. اب آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں بھی دل کے اطمینان کے لیے پوچھوں, نہیں پوچھ سکتا. یاد رکھو ہمیں دراصل ایمان کا حکم ملا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو پوچھا وہ انبیاء کے لیے خاص معجزات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نظام کائنات کے بہت سی چیزیں انہیں دکھاتا ہے. لیکن ہمارا معاملہ اصل میں ایسا نہیں ہے. تو بہرکیف قال بلا ولکن لیطمئن قلبی, انہوں نے کہا کہ بے شک لیکن میں پوچھتا ہوں میرے اطمینان قلب کے لیے. تو اللہ نے کہا کہ قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک, کہ دیکھو 4 پرندوں کو تم لو اور ان کو اچھی طرح اپنے سے ملا لو, اپنے سے ہلا لو, یعنی اپنے اچھی طرح اپنے اور پرندوں کی شناخت کر لو. پھر ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا, پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان ٹکڑوں کو کیا ہے کسی پہاڑ پہ رکھ کے ان کو بلاؤ تو وہ تیرے طرف بھاگتے ہوئے آئے گی. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, کہ جان رکھو اللہ تبارک و تعالی بڑا زبردست بھی ہے, حکمت والا بھی. یعنی اپنا مارنا اور جلانا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کو دکھانا چاہا تو اس کے ذریعے کہ خود حضرت ابراہیم نے پوچھا. اللہ نے کہا کہ اچھا میرے ایک حکم پہ سب ہوتا ہے, دیکھنا چاہتے ہو تو 4 پرندوں کو لاؤ, اچھی طرح اپنے سے ہلا لو, یعنی اچھی طرح کیا ہے ان کو پرورش کرو یا آ کر شناخت دو. بعض پرندے کیا ہوتے ہیں جن کو پالتے ہیں وہ پرندے ہم کو پہچاننے لگتے ہیں یا ان کے کچھ نام بھی رکھ لیتے ہیں, مٹھو گٹو, تو مٹھو پکارتے مٹھو آتا ہے. تو اس طرح اچھی طرح کیا فصرهن الیک, اچھی طرح اپنے آپ سے ملا لو, ہلا لو. پھر اس کے بعد ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان ٹکڑوں کو کیا ہے الگ الگ مقام پہ رکھ دو. اور بعض روایتیں ابن کثیر وغیرہ کی روایتوں میں آیا ہے کہ وہ ٹکڑے کو بھی ایسا رکھو, بولا اللہ تعالیٰ, کہ کوئی پرندہ تھا اس کا دھڑ لے لو اور دوسرے پرندے کا سر لے لو, دونوں ملا لو, ملا کے جا کے ایک جگہ رکھ دو. اس طرح اپنے آپس کے ٹکڑوں کو کیا ہے الگ الگ پرندوں کے ٹکڑوں سے ملا کے الگ الگ جگہ رکھ دو. پھر اس کے بعد جو نام رکھے ہوئے تھے نا تم, وہ پکارو. مٹھو آ تو مٹھو کا سر یہاں سے نکلا اور وہاں سے دھڑ نکلا, وہاں سے پاؤں نکلے جمے اور مٹھو بھاگتا ہوا آ گیا. یاتینک سعیا, یہ ہے وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یاتینک سعیا, دوڑتے ہوئے آئیں گے. بس تو بتانا مقصود ہے کہ میرا ایک حکم ہے, جیسے حکم دو وہ دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں.
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. اب یہاں سے وہی انفاق کا ذکر شروع ہو گیا، کیونکہ میں نے بتایا تھا پہلی آیت آ گئی تھی انذار کے اعتبار سے انفاق پر. دیکھو خرچ کر دو، اس سے پہلے کہ کیا ہے تمہارا کوئی پیسے کی ویلیو نہیں ہوگی. آج پیسے پہ ثواب ملے گا، ہے نہیں ہے بھائی؟ آج پیسے پہ اللہ ثواب دینے کا وعدہ کر رہا ہے. کل قیامت کے دن سونے کا پہاڑ بھی پیش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. ولا افتدا بھی، زمین بھر اتنا سونا بھی دے کر کیا نہیں کر سکتا، عذاب سے چھٹکارا پا نہیں سکتا. لیکن آج زندگی ہے، آج پیسہ ہے، تو رب کہتا ہے اس پیسے پر میں تمہیں ثواب دیتا ہوں. حالانکہ دیا ہوا کس کا ہے جی؟ یہ ارحم الراحمین ہے ہمارا رب، جو اللہ ہی دے کے اللہ کہ میری راہ میں دو. گویا کہ ہماری ٹیسٹنگ چل رہی ہے کہ میرے ہی دیا ہوا یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. تو فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، ان کی مثال ایسی ہے کمثل حبہ، ایک دانہ ہے، انبتت جو کہ پیر دیا گیا ہے، سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور وہ دانہ نکلا 7 بالیوں کے ساتھ، اور ہر بالی میں کیا ہیں 100 دانے تھے. کیا مطلب؟ 1 روپیے کا 700. کھجور ہے، پیر دیا 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 کھجور آ گئے. پیرا کیا؟ 1 ملا کیا 700. یہی کہتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ تم 1 روپے دو 700 ملے گا. یہ بھی حد بندی نہیں، میں نے بتایا نا، یہ بھی حد بند. فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جب چاہے جتنا چاہے اور بھی اضافہ کرے. 700 دینا یا 700 ہی دے گا نہیں، اس سے بڑھ کے بھی دے گا. واللہ واسع علیم، کہ اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی وسعت والا اور علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ دکھ دیتے ہیں. یہ اہم ترین بات ہے. اصل میں یہ خرچ ہے نا، یہ معمولی خرچ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں قبول ہوتا ہے. اصل وہ کیا ہے جی؟ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، اللہ کے لیے خالص دینا ہے بھائی، بس بھول جانا اس کا کوئی بھی دنیاوی فائدہ. یہ ہے اصل دینا، نہ احسان جتانا. من یمن احسان، منن احسان بھی نہیں، ولا اذى لهم، اور ساتھ میں کیا نہیں ہے اسے گرانا، اسے حقیر سمجھنا، یہ بھی نہیں ہے. یہ 100% بہت مشکل ہے، 100% یاد رکھو. کیونکہ انسان جس کو دیتا ہے کسی نہ کسی جگہ بول کے دکھا دیتا ہے، جس سے تمہاری تمام نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. کسی نہ کسی جگہ، زندگی کے کسی مرحلے، یاد رکھو پوری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. کیا با کچھ بھی نہیں تھا تو میں دیا سورے تجھے، مسئلہ ختم. 50 سال کا دینا بیکار ہو گیا. دیا با تو برابر، کس واسطے دیا؟ یہ جی حضوری کرے گا کہ آپ دینے والے ہیں، آپ دینے والے ہیں، آپ دینے. نہیں، منن ولا اذى لهم، صرف اللہ کے واسطے دو. نہ احسان جتانا مقصود ہو، نہ ان کو حقیر سمجھنا مقصود ہو. تو ایسا ہے وہ انفاق جس کو رب کہتا ہے کہ ہم اس کو برابر کا بدلہ دیں. لہم اجرہم عند ربہم، اس کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس وقت ان کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، کوئی رنج بھی نہیں ہوگا. اس کے برعکس اگر ہوگا تو وہ سن لو، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. دیکھو اچھا بول دینا یا اچھی طرح کا یہ دعا دے دینا، اس صدقے سے 1000 درجہ بہتر ہے اس صدقے کو دینے کے بعد تم تکلیف دو. ایسے دینے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ آپ بولو کہ معاف کرو بھائی، کچھ نہیں ہے میرے پاس، یہ اچھا ہے، دے ڈال کو میں دیا سو تجھے. کیا رے میرے کھانے پت پل کو آج بتاتا ہے. یہ تکلیف دینے سے جو صدقہ دے کے تم دیتے ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ کچھ بھی مت دو. یہ بہتر ہے، کوئی اچھی بات بول کے چلا دو.
لیکن دے کر اذیت دینا، دے کر بول بول کے بتانا، آج کیا ہے 95% لوگوں میں یہ بیماری، 95 لوگوں۔ دینے کو دے دیتے لیکن اتنا تکلیف دہ سلوک کرتے، اس کے بعد یاد رکھیے انسان سوچتا کہ اللہ کائی کو ان کا محتاج بنائے گا، تو اللہ کہتا ہے کہ ایسا صدقہ دراصل کیا ہے جی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھا بول دینا یا اچھی طرح الفاظ بول دینا یا خیر کی بات کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جو تمہارے لیے کیا ہے، صدقے کے بعد تکلیف دے۔ واللہ غنی حلیم، کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی بے نیاز بھی ہے، بردبار بھی ہے، یعنی دراصل سمجھو کہ اللہ دیو دیو بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے پاس کم ہے جو تمہارے دینے سے پورا ہوگا۔ اللہ بے نیاز ہے، تمہارے دینے کا کوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں، تمہاری ہی بندوں کے لیے ضرورت ہے، تمہارے ہی دوسرے لوگوں کے لیے ضرورت ہے، اور یہ انفاق کا سلسلہ اللہ دراصل رکھا یہ ہے کہ تمہاری جان چھو بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، میں جاوید عثمان ربانی آپ سے خصوصی طور پر اپیل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد السلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے، اور آپ لوگوں کی دعائیں اور مدد شامل حال ہے کہ مسجد السلام اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ فین، لائٹ، اے سی اور اسی طرح انٹیریئر ڈیکوریشن، لفٹ اور فلورنگ کا کام باقی ہے، جس کے لیے اشد ضرورت 35 لاکھ 35 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اور جب بھی میں نے اپیل کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں نے دل کھول کر دیا ہے۔ اہل خیر حضرات کے لیے بہترین موقع بھی ہے اللہ کے راہ میں دینے کا، تو آپ لوگوں میں آگے آئیے اور اس میں جو ہو سکتا ہے جلد سے جلد مدد کیجیے، کیونکہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ رمضان المبارک کے پہلے اس کا افتتاح کر لیا جائے، تو ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں پیسے کی جو رقم میں نے بتائی 35 لاکھ اشد ضرورت ہے، تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں بڑھ چڑھ کر، کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی بڑی ذمہ داری کا، کوئی ٹائلز کا اور اے سی کا اپنی ذمہ داری میں لے لے۔ جو ہو سکتا ہے جی پے نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پر اسکرین پہ دکھایا جا رہا ہے، اس سے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کی اس مسجد کے لیے دل کھول کر تعاون کیجیے، اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے لیے گھر بنانے کا وعدہ کیا ہے۔ شکراً فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔